إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہیں۔ آدم کو علیہ السلام انہوں نے پیدا کیا، پھر فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھکنا ہے، اور فرشتوں نے جو ان کی صفت، جو ان کے معیار کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ مانتے ہیں اللہ کی، انکار نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم، انہوں نے بھی سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اعتراض نہیں ہوتا اللہ کے حکم پر کہ یہ چیز مجھ سے بہتر کیوں ہے، یہ چیز مجھ سے اچھی کیوں ہے، اس کو اتنا کیوں مل گیا، اس کو مجھ سے اچھا کیوں بنا دیا گیا۔ جو مان لیتا ہے وہ فرشتوں کی طرح بن جائے، اور جو اعتراض کر ڈالتا ہے وہ اپنے آپ کو تلاش کر لے کہ سجدہ نہ کرنے والوں میں سب سے سر فہرست ابلیس تھا، اس کے بعد اس کے چیلے آگے اسی کی طرح اللہ کے نافرمان بنتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور راجح قول کے مطابق، جس کا اشارہ بخاری مسلم کی حدیث میں بھی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، کہ پھر ان کی بیوی کو حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی پسلی سے۔ اس کے بعد ساری انسانیت، جو اللہ نے طریقہ بنا دیا انسانیت کا، اس طریقے سے انسانیت دنیا میں آتی جا رہی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے مریم، سیدہ مریم کی والدہ کی زبانی ذکر فرمائی ہے۔ ان کی ایک خدمت کی خواہش تھی بیت المقدس، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی خدمت، اس کے لیے اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی۔ اللہ نے بیٹا نہیں بیٹی دی تھی، تو کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو فوائد، جو طاقت اللہ نے مرد کو دی ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی۔ اب اس میں جھگڑا نہیں ہے کوئی کہ مرد کو کیوں اور عورت کو کیوں نہیں، مرد کو یہ طاقت کیوں دی گئی، یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ میں اور آپ حیثیت نہیں رکھتے کہ اس میں کیوں پوچھ سکیں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے، اسی مزاج کے مطابق گھر بنائے، اور یہ مرد کی بھی ضرورت ہے اور ایک عورت کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے رشتے طے ہوتے ہیں، خاندان بنتے ہیں۔ یہ بات جس کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، الرجال قوامون علی النساء، ایک کو اللہ نے مقام دیا ہے، حیثیت دی ہے، اور فطری طور پر بھی جو خرچ کرتا ہے، جو کما کر لاتا ہے، اس کو بولنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم،
جو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت، طاقت، ہمت، اعصابی جنگ لڑنے کی جو طاقت اللہ نے مرد کو دی ہے وہ عورت کو نہیں دی عام طور پہ. ورنہ کچھ عورتیں، ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، ابن حزم نے رحمہ اللہ اس چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ہر عورت ہر مرد سے کمتر نہیں ہے. کچھ عورتیں بہت سے مردوں سے فوقیت رکھتی ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ہر عورت پہ اور ہر مرد پہ فٹ کریں، لیکن قانون یہ ہے گھر چلانے کا، گھر میں زندگی گزارنے کا، چین اور سکون کی زندگی، کہ ایک بڑا ہو اور اس کی بات مانی جائے. وہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے جسمانی طور پہ. وہ بھی انفقوا من اموالہم، کما کر بھی مرد لاتا ہے. تو باہر کے جب دھکے وہ کھا رہا ہے، باہر کی پریشانیاں وہ جھیل رہا ہے، کس طرح سے کمایا جاتا ہے وہ اس کو پتا ہے. تو جب وہ لے کر آ رہا ہے تو خرچ کرنے میں، گھر کے نظام میں، انصرام میں اس کی بات کو تسلیم کیا جائے. اب یہ جو رشتہ بنتا ہے ہمارے یہاں، اگر یہ نقطے کی بات سمجھ میں آ گئی مرد کو بھی کہ اللہ نے ایک حیثیت دی ہے، مجھے ایک حیثیت ہے. حیثیت کا معاملہ، یہ مقام یہ نہیں ہے کہ مرد گھر پہ مسلط ہو جائے اور اس کا رویہ انداز ایسا ہو جیسے وہ عام طور پہ رکھا جاتا ہے ملازمین کے ساتھ، اپنے فیکٹری پہ، دکان پہ، کاروبار پہ، جیسے انسان اپنے ماتحت لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے. جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے وہی آ کے اگر گھر پہ استعمال کیا جائے، وہی انداز، وہ قابل قبول نہیں ہے. اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فرامین میں بیان کیے. میں دو باتیں صرف آپ مردوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جو ایک جمع غفیر تھا، وہ ایک سب سے بڑا اجتماع تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا انسانوں کا، صحابہ کرام کا. سارا ایک اجتماع تھا، بڑی پتے کی باتیں کی تھیں، بڑی کام کی باتیں کی تھیں، سمجھانے والی باتیں کی تھیں جو پوری امت کے لیے نفع بخش ہیں. فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، مردوں سے کہا کہ دیکھو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. معاملہ عورت کا نہیں ہے، معاملہ اللہ کا ہے. یہاں جو کچھ کرو گے وہاں حساب دینا پڑے گا. یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو ظلم میں یہاں کرتا ہوں کسی دوسرے پر، باہر کوئی لڑائی جھگڑوں میں، قبیلے، قوم، برادری کے جھگڑوں میں، اس کا حساب ہوگا. یہاں جو گھر میں بیوی بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا. یہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں نا، بعض دفعہ سمجھ میں مجھے بھی نہیں آتی تھی پہلے، کہ بہت سے لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، ان کے اعمال لٹ جائیں گے، مفلس ہوگا وہ. کوئی آ کے کہے گا اللہ نے، اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی. عام طور پہ نا جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. کسی بندے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی زندگی میں پچھتاوا آ ہی جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، میں نے کسی کا وراثت کا حق کھا لیا تھا، میں نے کسی کے پیسے دبائے ہوئے تھے. کبھی بڑھاپے میں پہنچ کے خیال آ ہی جاتا ہے، بندہ کوئی تلافی کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا گھریلو، یہ جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں، غلطی مانتے ہی نہیں. جب غلطی مانتے ہی نہیں ہے تو توبہ کیسی، معافی کیسی؟ جب توبہ اور معافی نہیں ہے تو کل کو سر فہرست جو لوگ میرے سر پر کھڑے ہوں گے وہ یہی ہوں گے جو میری نیکیاں مجھ سے لے کر جا رہے ہوں گے. اس جملے کو فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اللہ سے ڈرنا عورتوں کے حقوق کے بارے میں. کیوں؟ دو باتیں ذہن میں رکھو. ایک، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تقریباً اکثر شارحین حدیث نے امان اللہ اور کلمت اللہ کا مفہوم یہ ذکر کیا کہ دیکھو یہ ایک عورت ہے اجنبی، پاک دامن، پاک سوچ والی، عزت دار خاتون، کسی اجنبی مرد کی نگاہ کو بھی برداشت نہیں کرتی، چہ جائے کہ اس کو کوئی مرد ہاتھ لگا دے، نگاہ بھی برداشت نہیں ہوتی. اب ایک اجنبی عورت جس کا اس گھر سے کوئی پالا اور تعلق ہی نہیں تھا، اچانک سے اٹھ کر وہ ایک گھر میں آ جاتی ہے، ایک اجنبی کے پاس جو اب اجنبی نہیں رہا جب اس کا شوہر بن گیا. یہ جو شوہر بیوی کا تعلق بنا ہے، میاں بیوی کا تعلق بنا ہے، یہ دیکھو یہ ایک ضمانت اللہ کی ہے. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. یہ جو رشتہ سب سے ہٹ کر منفرد رشتہ ہے، ایسا رشتہ کوئی اور ہے ہی نہیں، میاں بیوی جیسا کوئی اور رشتہ بن ہی نہیں سکتا.
تو یہ جو ان کے آپس کے رہن سہن اور معاملات ہیں میاں بیوی کے، یہ اللہ کی اجازت سے ہی شروع ہوتے ہیں. یہ عورت اس انداز میں تمہارے گھر آئی ہے، ایک اجنبی کو اپنا سمجھا ہے، اس اجنبی کو بھی اب چاہیے کہ اس کو اپنی اپنائیت کا اظہار کر کے دکھائے. یہ ہمیشہ سوچ ذہن میں رہے کہ دیکھو یہ اجنبی عورت تھی جو آج میرے گھر پر ہے، میری بیوی بن کے ہے، میرے بچوں کی ماں بن چکی ہے. کوئی 50-60 سال ہم نے زندگی ساتھ گزار لی ہے، 10 سال گزار لی ہے، یا رشتہ شروع کر رہے ہیں یا کریں گے. آج کل یہ موسم ہے تھوڑا سا شادیوں کا، تو ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں جو اس زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، کیونکہ ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی تربیت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے کہ انسان سمجھے کہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. مرد بھی عورت بھی دونوں بھاگ رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے. صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے. اپنے حقوق اور واجبات کا پتہ نہیں ہے، کیا میری ذمہ داریاں ہیں، کیا میں نے کرنا ہے اور کیا میں نے دینا ہے، کیا مجھے ملے گا، اس کے بارے میں جب علم نہیں ہے تو پھر جو کچھ معاشرے میں شادی کے چند دنوں کے بعد ہو رہا ہے، چند دنوں کے بعد، وہ آپ اچھی طرح سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کے آس پاس ارد گرد ماحول میں آپ کو سننے کو مل رہا ہے. صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، یا لڑکے میں یا لڑکی میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس سوشل میڈیا نے ہمیں جو خواب دکھائے ہیں، جو منظر دکھائے ہیں، جو جھوٹی تصویر دکھائی ہے، جو لوگوں نے اپنے گھریلو ماحول کی جھوٹی کہانیاں ہمیں دکھائی ہیں. ہم نے سمجھا ایک آئیڈیل زندگی یہ ہوتی ہے جو یہ فلاں یوٹیوبر اور فلاں آدمی جی رہا ہے، فلاں بلاگر نے جو اپنے گھر کا ماحول دکھایا ہے، فلاں عورت جس طرح سے بتاتی ہے، دکھاتی ہے اپنے لباس کو، اپنے گھومنے پھرنے کو. زندگی تو یہ ہوتی ہے. جب آئیڈیل وہ بن جاتا ہے اور آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات، امہات المؤمنین نہیں رہتے، تو نتائج وہی ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو مرد کو جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، وہ مرد کبھی بھی امانت داری کے ساتھ گھر کے حقوق پورے نہیں کرے. فاتقوا اللہ فی النساء، یہ اجنبی عورت تمہاری اس لیے بنی ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، بڑی سمجھداری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام سے وہی اشارہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. آغاز مرد مٹی سے بنا ہے، مردوں کا آغاز مٹی سے کیا اللہ نے، اور اس میں پھر روح ہو گئی ہے. عورتوں کا آغاز پسلی سے ہوا ہے، اور فطرت کو کھینچتی ہے. یہ ایک مزاج ہے، ایک طبیعت ہے. مرد کا ایک مزاج ہے، عورت کا ایک مزاج ہے. میں چاہوں مرد ہو کر کے عورت میرے مزاج پہ ڈھل جائے، ممکن نہیں. عورت چاہے کہ اپنے شوہر کو اپنے پلو سے باندھ کر رکھ لے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. دونوں کو چیز سمجھنی چاہیے اللہ کے رسول نے. لیکن مرد کو فرمایا کہ مرد کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے. فرمایا دیکھو اگر تم چاہو گے اس کو سیدھا کرنا تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو گے تو مزید ٹیڑھی ہوتی جائے گی. مطلب کوئی عادتیں اگر تمہیں اپنی بیوی کی بری لگتی ہیں، اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے، 100% صحیح سچا پکا کوئی نہیں ہے، نہ مرد ہے نہ عورت، نہ میں نہ آپ. یہ تو اللہ جس کو بنا دے، انبیاء کو اپنے بنا دیا اللہ نے، تو وہ ہے. باقی ہماری مزاجوں میں، ہماری فطرتوں میں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس میں جہالت بھی ذکر ہوئی ہے، ظلم بھی ذکر ہوا ہے. انہ کان ظلوما جہولا، میں ظالم بھی ہوں اپنی فطرت میں، میں جاہل بھی ہوں اپنی فطرت میں. تو یہ مجھ سے ظلم بھی ہوتے ہیں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، مجھ سے اونچ نیچ بھی ہوتی ہے. مجھے اس چیز کو سمجھنا چاہیے، عورت کو بھی مرد کو بھی. میں چینج نہیں کر سکتا. اب میں چاہوں کہ سدھر جائے، بدل جائے، ختم ہو جائے، یہ بھی عورت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سمجھا دیا ممکن نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حال پہ چھوڑ دو کہ جیسا ہے ویسا چلتا رہے، تو وہ گھر مزید برباد ہوگا. سدھارنے کی کوشش کرو گے، سدھار نہیں سکتے. بھائی کریں کیا؟ آپ نے کنٹرول کر کے رکھنا ہے، نہ زیادہ بگڑے اور نہ بالکل صحیح ہونے کی امید نہ رکھے. آپ کوشش کریں صحیح ہونے کی، لیکن امید نہ رکھے، ورنہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس پہ شارحین نے بھی سب نہیں لکھا. جو ہم اپنی زندگی میں کامیاب، اگر کسی نے اپنی زندگی گزاری ہے ازدواجی زندگی، آج کے دور میں کوئی زندہ افراد ہیں آپ کو نظر آتے ہیں خاندان کے رشتہ داروں میں، ان سے اگر پوچھیں تو صبر اور درگزری چھوڑ دو،
لپٹا دو، کہیں سمجھا دیا، کہیں کہہ دیا، کہیں نصیحت کر دی، کبھی اپنی آنکھوں سے غصے کا اظہار کر دیا. اس طرح سے مینج کرتے کرتے چلایا تو رشتہ چل گیا. اگر اس طرح سے مینج نہیں کیا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، تو وہ بھی خطرناک. اس کو سیدھا کرنے کی، سارے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی، وہ رشتوں کا انجام پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے ارد گرد ماحول میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو مرد کو یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے. باتیں بہت سی ہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اس میں پریکٹیکل اگر ہونا ہے، سمجھنا اگر ہے. تو میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو اچھے آدمی کا اچھا ہونا، یہ جو مسجد کا ماحول ہے نا کہ یہاں آ کے میں آپ کے سامنے اچھا، آپ میرے سامنے اچھے، یہ ضمانت نہیں ہے، یہ معیار ہی نہیں ہے. یہاں تو میں بھی اچھا ہوں اور آپ بھی اچھے ہیں. یہاں مجھے کوئی کچھ کہے گا میں بھی نیچے کر کے چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے 36 لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ جو اچھائی ہے نا، یہ نکل کے آتی ہے گھر سے. یہ گھر میں کیسا ہے، یہ گھر میں اس کی زبان کیسی ہے، گھر میں اس کا اخلاق کیسا ہے، گھر میں اس کے انداز کیا کرتا ہے. وہ جو بیوی بتائے گی نا، وہ ضمانت ہے اس بندے کے کردار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی ہوا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوتا ہے. بار بار کی بات نہیں. اور کیوں؟ کیونکہ باہر جو ہے نا، یہاں سارے ہم مفادات میں جی رہے ہوتے ہیں. میرے اپنے مفادات، آپ کے اپنے مفادات، کاروبار کے، فیکٹری کے، لین دین کے، دیگر تعلقات کے. تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں. گھر میں پتہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا مفاد ہے نہیں، میرے گھر گیس کو تو میں ہی خرچہ دیتا ہوں، کما کر تو میں ہی لاتا ہوں. تو وہاں انسان کی اپنی اصلیت نکل کے باہر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین ہونے کا حل یہ ہے، طریقہ یہ ہے، معیار یہ ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہترین آدمی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں. یہ بات نہ مرد سمجھ پاتے نہ عورتیں. کسی عورت کو اگر امہات المؤمنین کی بات بتائی جائے تو وہ کہتی ہے تم کون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق اپنا کر بیٹھے. یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ رشتہ جنگ نہیں ہے. اس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اترا ہے تو رشتہ برباد. اس میں ہر ایک کو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قبر میں جا کر نہ میری بیوی میرے کرتوتوں کا حساب دے گی، نہ عورت کو سوچنا دے گی اس کا شوہر اس کو بچانے کے لیے آئے گا. اس نے جو کیا اپنی زبان سے، عورت نے جو اپنے کردار سے گھر کو تباہ کیا، جو کچھ کیا، وہ خود جواب دے گی، مرد نہیں دے گا. اور بارگاہ الہی میں ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے یوں کیا تھا تو میں نے پلٹ کر یوں کر دیا، میں نے جواب میں یوں کیا. وہ اللہ کے یہاں فیصلے اپنے معیار سے ہوتے ہیں، وہ حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی برائی ہے، کتنا کھرا ہے، کتنا کوٹ ہے، اللہ کیا معلوم. تو مرد کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. عورت کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے، یقین جانے زیادہ کچھ نہیں. مرد کے لیے عورت اپنی بیوی کے لیے کمائے گا بھی، کھلائے گا بھی، پہنائے گا بھی، اس کو خوش بھی رکھنا ہے، اس کو اس کی تفریح کا ماحول بھی مہیا کرنا ہے. بعض اہل نے یہ تک ذکر کیا کھلانے پلانے میں، بعض علماء حنابلہ نے، کہ اگر عورت چائے قہوے کی شوقین ہو تو اس کے چائے قہوے کا بندوبست بھی کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اور اسی حساب سے جس حساب سے پینے کی شوقین ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے تو ایک عام چیز ذکر کی ہے، بھائی جو کھاتے ہو کھلاؤ. اب وہ عورت اگر پہلے سے اس چیز کی شوقین آئی ہے، ہمارے یہاں کسی کو شوق ہوتا ہے آئس کریم کا، کسی کو شوق ہے کسی اور چیز کھانے پینے کا، بندے کی استطاعت ہے، حیثیت ہے، تو گھر کو جگڑ کے، یہ جو کچھ بولنے کی بات تو نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ ساس اور سسر والا جو گھر میں ساس کا جو کنٹرول، گھر کو جکڑ کے رکھنا، ہلے نہیں کوئی میری اجازت کے بغیر، پنکھا نہ چلے، لائٹ نہ کھلے، دروازہ بند نہ ہو، یہ جو گھٹن والا ماحول ہے نا، یہ برباد کر دیتا ہے گھروں کو. چین سکون اجڑ جاتا ہے. جو سکون کی زندگی تھی وہ ایک ایسی زندگی ہوتی ہے، ایک بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے مرد بھی اور عورت بھی، گھٹن محسوس کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے آپ کو محسوس ہوں گے آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں، جو اپنے گھر جانے سے کتراتے ہیں. حالانکہ گھر کو اللہ نے سکون اور سکونت، عورت کو سکون کا ذریعہ کہا ہے، لیکن وہ اپنے گھر جانے سے اکتا رہا ہوتا ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے. بعض دفعہ عورتوں کو ہوتی ہے، شوہر کے آنے کا ٹائم ہو جائے وہ پریشان ہو، شوہر آئے. تو سکون کا حال ہے. یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. زندگی جینا خوشی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے اور تقوی کے مزے کو، معیار کو لے کر، اس میں مزہ آتا ہے.
وہ چیزیں مرد کی تو اتنی ذمہ داری تھی کہ اس میں یہ کام کرنے تھے، 6-8 چیزیں تھیں کہ بھائی کھانا پینا رہائش سب کچھ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عورت کے لیے 2 باتیں اور کچھ بھی نہیں، صرف 2 باتیں. سورہ نساء اگر آپ پڑھیں نا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بلکہ کمزوروں کے حقوق بیان کیے، ہر کمزور کے. عورتوں کا زیادہ ہے لیکن ہر کمزور کے حقوق اس صورت میں بیان کیے ہیں. کمزوروں کی کس طرح سے مدد کرنی ہے، اور کمزور سے اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے. عورتوں کی 2 غلطیاں بیان ہوئی اس صورت میں، 2 غلطیاں جس پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ ایکشن لے سکتا ہے. باقی ہر غلطی پر اللہ نے فرمایا عورت کی وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ناپسند کرتے ہو کسی ادا کو، کسی عادت کو، تو اللہ نے ہو سکتا ہے اس میں خیر کثیر رکھی ہو. ان کو مجبور مت کرو، ان کو ٹارچر مت کرو، ان کو پریشان مت کرو. یہ خود طلاق لے کر جائیں، خود گھر کو چھوڑ کر جائیں، خود خلا دیں. ان کے ساتھ بڑے رسم و رواج، ادب و آداب، اخلاقیات جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنے معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارو. 2 غلطیاں عورت کی جو عورت کو نہیں کرنی، یہ 2 کام نہیں کرنے. ایک ہے کیریکٹر کے حساب سے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر عزت کا معاملہ بن جائے تو وہاں مرد کو اختیار ہے، وہاں شرعی حدود کا بھی نفاذ ہے، اور پھر وہ سورہ نور میں اس کی تفاصیل موجود ہیں، پھر وہ کوئی برداشت ہی نہیں کرتا. یہ عورت کو اچھی طرح خیال رکھنا ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائی کہ دیکھو تم وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، تم مردوں کے ان عورتوں پر یہ حقوق ہیں، ان عورتوں کو چاہیے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس سے یہ گھر میں اس کو گھسنے ہی نہ دے، میل جول ہی نہ ہو. یہ جو بہت تعلقات کو بڑھانا آج کل واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ہر ایک کے ساتھ فری ہو جانا، ہر ایک کے ساتھ، یہ مرد پسند نہیں کرتا. کوئی بھی غیرت والا آدمی کوئی بھی ہو، یہ کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو، کتنا ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں فطرت اندر ہوتی ہے. اور غیرت والا آدمی، دیندار آدمی اس چیز کو ہرگز قبول نہیں کرتا. عورت کو یہ چیز اچھی طرح اپنے کمرے سے باہر نہیں چاہیے. غیر مرد سے کوئی کسی قسم کا رابطہ، تعلق نام کی چیز اس کی فہرست نہیں. یہ اگر وہ کام کر لے اپنے شوہر کا دل جیت لیا اس نے. دوسری چیز جو عورت نے نہیں کرنی اپنے شوہر کے ساتھ بات ماننے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ بس اس کی بات ماننی ہے، نافرمانی نہیں کرنی. ہاں کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم ہو وہاں نہیں ماننی، وہاں تو کسی کی بھی نہیں ماننی. نافرمانی کا حکم کوئی ماں باپ بھی دے دے اللہ کی، نافرمانی کا حکم تو ماں باپ کی بھی نہیں ماننی، وہ تو شوہر کی بھی نہیں ماننی. بس نشوز نہ ہو عورت میں، بلاتی تخافون نشوزہن. یہ اللہ نے دوسرا موقع ہے جہاں مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کو اختیار دیا اس مسئلے کو حل کرے. باقی کوئی غلطی اللہ نے ایسی نہیں ذکر کی کہ جس غلطی پر عورت کو پکڑنے کے لیے، عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، عورت کو گالی دینے کے لیے، عورت کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے لیے، بیوی کو برا بھلا کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. کوئی فہرست میں ایسی چیز نہیں. عورت کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے. میرے ذمہ 2 کام ہیں. نشوز کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، ہٹ دھرمی کرنا، زبان چلانا، شوہر کے حقوق پورے نہ کرنا، اڑ جانا، اکڑ جانا، یہ کام عورت نے نہیں کرنا. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، اگر عورت اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. اتنا ہی عورت نے کرنا ہے، اس سے زیادہ عورت نے. جمعے کے لیے بھی اس پہ آنا ضروری نہیں ہے، جہاد بھی اس کے لیے نہیں ہے، کوئی مردوں والے دھکے کھانے کے کام بھی اس کے لیے نہیں ہے. یہ سب مرد کرے گا. 2 کام اس نے ایکسٹرا کرنا ہے. اپنی عزت کی حفاظت، جو میں نے ابھی ذکر کیا، عزت کی حفاظت میں ہر اس چیز کو یہ مت سمجھیں کہ عزت کی حفاظت کا معاملہ ایک وہ آخری حد کا معاملہ ہوتا ہے، بد کرداری بھی ہو، نہیں. اس میں ساری چیزیں شامل ہیں کہ جس میں کوئی بھی شکوک اور شبہات رشتے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان سب راستوں کو بند کرنا ایک عورت کی ذمہ داری، مرد کی بھی عورت کی. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واطاعت زوجها، شوہر کی بات ماننا، شوہر کی بات ماننا، کیونکہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا، اس کے بغیر گھر چل نہیں سکتا. جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی وہیں پہ آیا تھا. ایک بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. مرد کو اللہ نے بڑا بنا دیا ہے، اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. میں اور آپ لڑ نہیں سکتے اللہ سے کہ کیوں بنا ہے. اور مرد کو بڑا بننا بھی چاہیے، مرد کو
بڑا بننا بھی چاہیے، اپنے بڑے پن کا اس کو احساس بھی ہونا چاہیے، میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے، میرے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جابر قاہر نہ بنے، وہ اپنے آرڈر میں چیخنا چلانا ضروری نہیں ہے، معاملات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے، سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ۔ اور جن گھروں میں معاملات مردوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ گھروں میں بڑا سکون آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور جہاں یہ چیزیں زمان عورتوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، سارے فیصلے وہاں عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، وہاں کے گھروں کے ماحول خبریں اطلاعات زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بات مرد کی ماننی ہے، زبان نہیں چلانی۔ اگر زبان چلے گی، اگر بدتمیزی ہوگی، اگر بات نہیں ماننی، ہٹ دھرمی دکھانی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسٹیپ وائز بتایا ہے کہ اس غلطی کا علاج کیا ہے، اس کو سدھارنا کیسے۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ بس سمجھا لو، زبان سے سمجھاؤ، سمجھاتے رہے نہیں سمجھ رہے، بستر میں زیادہ کر دو، منہ موڑ کے لیٹ دو، بات کرنا چھوڑ دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ تھوڑے عرصے بات کرنا چھوڑ دو، منہ موڑ دو۔ لیکن وہ اس دور کی بات تھی، یہاں جو مسئلہ ہو جائے تو لڑکی پہلے ہی اپنا سامان مان کے گھر جاتی ہے ماں باپ کے، کیونکہ ماں باپ کی شے ہوتی ہے۔ اب تو پہلے سمجھایا جاتا تھا ماں باپ کی طرف سے، بیٹا صبر سنبھلنا۔ آج کے دور میں ہوں، اس کا باپ ہوں، اس کے شوہر کی کیا حیثیت کہ اس کو یہ کہہ سکے، یہ جملہ کہہ سکے۔ جب یہ باہر کے لوگ داخل ہوتے ہیں نا اندر، تم لاوارث نہیں ہو، تم میری بیٹی ہو، تم کو یتیم تھوڑی ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، وہاں رشتہ اینڈ ہو گیا۔ یہ شروع کی شادی کے نا 5-10 سال ہوتے ہیں جھگڑے کے، لڑنے کے۔ بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تک صبر چاہیے ہوتا ہے، اس وقت تک معاملات کو تھوڑا سا سنبھالنا ہوتا ہے، اور پھر یہ رشتہ چل جاتا ہے، پھر اللہ کی توفیق اور مدد نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل علم حافظ ابن حجر نے تو یہ جو گھریلو معاملات ہیں اس کے لیے مرد کے لیے سیاست کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو حدیث میں نے پہلے ذکر کی تھی وہ ٹیڑھی پسلی والی، اس میں ابن حجر نے کہا یہ سیاست ہے گھر کی، مرد کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس چیز کو سنبھالنا چاہیے۔ یہاں مسئلہ نہیں ہوتے تو پھر باقی آگے معاملہ آگے طلاق تک جاتا ہے، اور طلاق میں پھر اس کے بھی اسٹیپس ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے ہی چھوٹتے کے ساتھ یوں جھگڑا اور یوں طلاق، اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک مزاج ہے، ایک شرعی حکم ہے، اس کو بھی ایک طریقے سے کیا جائے۔ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، بڑوں کو بٹھایا جائے، بڑوں سے حل نہیں ہوتا، پھر بسم اللہ جی، اللہ کی توفیق ہو، اپنے گھر ہی اپنے گھر۔ ضروری تو نہیں ہے ایک رشتہ ختم کرنے کا اللہ نے آپشن رکھا ہے، یہ ایک ہی رشتہ داری ہے جو ختم ہو سکتی ہے، باقی کوئی رشتہ داری اللہ نے ختم کرنے کا آپشن ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ رشتہ منفرد رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ میں چلو آپ سے کچھ وقتی ناراض ہو گیا تو میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر، پھر کہیں مل لیے مسجد میں، شادی میں، کسی جنازے میں، تو چلو سلام دعا ہو گئی۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے۔ سیپریشن جو آج کل چلتی ہے کہ رشتہ ہے بھی اور کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ ادھر کے حقوق نہ واجبات، وہ اسلام نے اس رشتے کو اس انداز سے دیکھے نہیں۔ دونوں کے حقوق ہیں، لٹکا کے نہیں رکھنا، بڑی اس کی خوبصورت تعبیرات ہیں۔ میں تو قرآن مجید جب آپ پڑھیں نا گہرائی کے ساتھ، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں سمجھانے کو ملتی ہیں خوبصورت انداز میں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھنا چاہتا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں عمل کرنا چاہتا نہیں، مسئلہ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے کلام سے نصیحتوں کو حاصل کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی سنوار سکوں اور اپنی آخرت کی کامیابی کی بھی فکر کر سکوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں تو آپ کے غلام تھا، اور بڑی خوبصورت اللہ نے اس کو آواز دی تھی۔ غلام کی اپنی صفات ہے، انجشا اس کا نام، تو وہ جو اللہ کے نبی کی ازواج کی، آپ کی بیویوں کی جو سواری تھی جن کو رہا، ان کو اس اونٹ کو تیزی سے ہانک رہا تھا، تیزی سے چلا رہا تھا، تو اس کو آواز لگائی آپ نے، وہی حق یا انجشا۔ وہی حق جو ہے نا ایک ذرا ڈانٹ والا جملہ ہوتا ہے، یعنی ڈانٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی
ایک کہہ دیا اس کو کچھ الفاظ میں کہ افسوس ہے تجھ پر، یہ کیا کر رہے ہو، رویدک، اور دوسری روایت میں اور فق بالقوارب، یہ جن کو تم نے سواری پر بٹھا کر بھگا رہے ہو نا، تیزی سے سواری چلا رہے ہو، یہ کیا ہے، یہ شیشے کے برتن ہیں، ان شیشے کے برتنوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلو، ان کو اتنی اسپیڈ میں مت بھگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، ایک غلام کو، اپنے غلام کو جو ان کی بیویوں کی سواری لے کر چل رہا تھا، اس کو جب یہ بات کہی ہے تو یہ جملہ صرف اس کے لیے نہیں، ہر مرد کے لیے ہے۔ آپ میں سے اور مجھ میں سے ہر مرد کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی بیوی وہ ایک شیشے کا برتن ہے، اور شیشے کے برتن کو جتنی نزاکت کے ساتھ اور جتنے اہتمام کے ساتھ سنبھال کے رکھا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، اسی انداز میں ان خواتین کا احترام اور خیال کرنا پڑتا ہے، نہیں تو یہ برتن چٹک بھی جاتا ہے، یہ برتن شیشہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کسی کام کا بھی نہیں رہتا، ٹوٹ جائے تو ہاتھوں کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں پھر اس پر کی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھداری کی بات اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز حسن و مانن دونوں طرح سے بیان فرمائی۔ آپ حقیقی اپنی زندگی میں کبھی سواری پر اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے ہیں اور فق بالقوارب، یہ گاڑی آہستہ چلنی چاہیے، اور اپنی زندگی کی گاڑی بھی آہستہ چلیں، اپنی زندگی کے معاملات کو بھی اپنے گھر کے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو بڑے خیال سے اہتمام کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھ کر چلیے۔ زندگی گزر جاتی ہے، معاملات نکل جاتے ہیں، کل اللہ کے سامنے میں نے اور آپ نے سب نے پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک کیے گئے عمل کا حساب دینا ہے۔ صرف یہ مسجد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، جہاد، ان چیزوں کا صرف حساب نہیں ہے، حساب اس ساری زندگی کا ہے جس مسجد سے باہر میں اپنے گھر میں اپنے کاروبار پر گزارتا ہوں، وہاں کے ایک ایک پل پر کا مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر سرخرو فرما دے، اللہ ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، جنت میں ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہم سب کو اکٹھا کر دے۔